گورشی سرکار کی کتاب مینار نور میں سرکار فرماتے ہیں، انسان کا ظاہر و باطن، انسان ظاہر میں کیا ہے اس کی تشریح ضروری نہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے اس کے متعلق حضرت مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: تو اپنی دوا خود ہے مگر تجھے نظر نہیں آتا، تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے مگر تجھے خبر نہیں۔ تو خیال کرتا ہے کہ تیرا بدن ذرا سا ہے، حالانکہ تیرے اندر ایک بڑا جہان چھپا ہوا ہے۔ اس جہان کی تحقیقات پیش کی جا رہی ہیں۔ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو روح جمادی پڑتی ہے جو خون کو اکٹھا کرتی ہے۔ یہ روح جمادات یعنی پتھروں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح کچھ خاص قسم کے انسان ہر وقت ذکر رحمان کرتے ہیں، اسی طرح کچھ خاص قسم کی عقیق، فیروزہ وغیرہ بھی ہر وقت ذکر سبحان کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 1 میں کی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آگے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد روح نباتی پڑتی ہے جو خون کو بڑھاتی ہے۔ روح نباتی یعنی نباتات درختوں میں بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی روح تو پائی جاتی ہے نا۔ تو یہ اس چیز کو سرکار نے یہاں پر مینشن کیا ہے کہ پودوں میں، نباتات میں جو ہے ایک روح پائی جاتی ہے جس کو کہ نباتی روح کہتے ہیں۔ پودوں میں بھی ہوتی ہے اور وہ انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان بھی جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو پودے ہیں، نباتات ہیں، وہ بھی بڑھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر روح نباتی ہوتی ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں، یہ وہ نالج ہے جو ہمیں عام بکس میں یا ہمیں کہیں سے بھی ایسا نالج جو ہے وہ نہیں ملا تھا آج سے پہلے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد روح حیوانی پڑتی ہے جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں ہلتا جلتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ پڑ جاتی ہے تو عالم ارواح سے ایک انسانی روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس روح کے ساتھ اس کے معاون بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کے مددگار ہوتے ہیں، جن کو کہ لطائف کہا جاتا ہے۔ یہی لطائف وسیلہ علم و عقل اور وسیلہ بار یابی انوار مولا ہے، ورنہ خالی گوشت اور دل حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ ترجمہ: حیوان اور انسان میں فرق صرف علم و عقل کا ہے۔ دین الہی کتاب میں بھی سرکار نے ان باتوں کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اور اس بک میں بھی جو ہے وہ بہت ہی خاص قسم کا جو علم ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر فرما رہے ہیں سرکار۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایک لطیفہ قلب ہے جو گوشت کے لوتھڑے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ لطیفہ محافظ دل اور ذریعہ گزرگاہ انوار مولا ہے۔ دوسرا لطیفہ روح ہے جو سینے کے دائیں جانب، تیسرا سری قلب اور اخفا کے درمیان میں، چوتھا خفی روح اور اخفا کے درمیان میں، پانچواں لطیفہ اخفا سینے کے درمیان میں، چھٹا لطیفہ انا مقام دماغ میں ہے، اور ساتواں لطیفہ نفس مقام ناف میں مقیم ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ 7 لطائف موجود ہوتے ہیں۔ آج سے پہلے میں نے کسی سے بھی یہ نالج جو ہے وہ نہیں سنا تھا، جو کہ سرکار نے اتنا پریشیس نالج جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، جس کی بدولت ہم جو ہیں وہ روحانیت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں، جس طرح روح نظر نہیں آتی اسی طرح یہ بھی نظر نہیں آتے، لیکن باطن میں ان کے الگ الگ ذکر اور الگ الگ مراتب ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔ ترجمہ: انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا فواد ہے، اور فواد قلب میں ہے، اور قلب روح میں ہے، اور روح سری میں ہے، اور سری خفی میں ہے، اور خفی انا میں ہے۔ اور جب لطیفہ نفس اس جسم میں آتا ہے تو 5 برائیاں بھی لے آتا ہے، اور ان لطائف کی ہمسایہ کر دیتا ہے۔ قلب کے ساتھ شہوت، روح کے ساتھ غصہ و غضب، سری کے ساتھ حرص اور خفی کے ساتھ حسد و بخل، اور اخفا کے ساتھ تکبر و فخر۔
تاکہ یہ انسان کے باطنی لشکر کو گمراہ کر کے اپنے کنٹرول میں کر سکے۔ ان لطائف میں نفس اور قلب کو فوقیت حاصل ہے۔ ان میں سے جو بھی طاقتور ہوتا ہے باقی لطائف اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ انسان کے اندر نفس اور قلب کا مقابلہ رہتا ہے۔ نفس کی مدد سے خناس بھی نفس اور قلب کے درمیان موجود ہے۔ خناس کا حوالہ سورہ ناس میں بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیلی روٹین میں ہم اپنے نفس کو تو جو ہے وہ اس کی خوراک دے رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیلی جو ہے وہ کھانا پینا تو بند نہیں کرتے، ہم نفس کو اس کی خوراک دے رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ اگر ہمارا جسم جو ہے وہ عبادات میں، ظاہری عبادات میں نہیں ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی، یعنی اگر ہم نے ذکر قلب نہیں لیا، ہم ایک ذاکر قلب بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہم ظاہری عبادات بھی نہیں کر رہے، اس میں بھی سستی برتتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور قلب اور نفس کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ رہتی ہے، جو کہ سرکار فرما رہے ہیں۔ آگے سرکار لکھتے ہیں کہ اب جب بچہ بڑھتا ہے ظاہری جسم کے لیے خوراک کھاتا ہے، اسی طرح اس باطنی لشکر کو خوراک کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر بچہ حنود کا ہے یا نام نہاد مسلمان کا ہے، جس کے طور طریقے کافرانہ ہوں، اور بچے کو تربیت بھی ویسی ہی دے جیسے کہ نماز، قرآن اور ذکر و اذکار کا دخل نہ ہو، تو اس بچے کا لطیفہ نفس جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے، یعنی کہ طاقت پکڑ جاتا ہے، اور باقی لطائف بھی نفس کے محتاج ہو کر ناری غذا لیتے ہیں، لیکن قلب کا تعلق فرشتوں سے ہے، کبھی بھی ناری غذا نہیں لیتا، حتیٰ کہ 40 سال تک تو اپنی طاقت سے زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ 40 سال تک جو ہے وہ آپ کے قلب میں جان ہوتی ہے، یعنی کہ قلب کو جو ہے وہ اس میں ذات سے منور کیا جا سکتا ہے، بیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی نوری غذا نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے، اور دل ایک گوشت کا لوتھڑا رہ جاتا ہے۔ خالی گوشت کا لوتھڑا کتوں میں بھی ہے۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی کہ ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، اور پھر ان کے نفس امارہ کا حکم رکھتے ہیں، اس نفس امارہ میں کفار و مشرکین، منافقین، فاسقین و فاجرین لوگ ہوتے ہیں۔ جب بچے کو کامل والدین نے صحیح تربیت دی تو اس کا نفس کمزور اور قلب طاقتور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن نفس ناری غذا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، یا تھک ہار کر قلب سے نوری غذا حاصل کر کے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: خبردار میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور نیز قسم کھاتا ہوں گناہ پر ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی کہ نفس لوامہ کی۔ اور سورۃ القیمہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے یہ۔ پھر جب اس نفس کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے تو وہ لوامہ سے الہامہ اور الہامہ سے مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ بعض بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان میں دونوں حالتیں پائی جاتی ہیں، یعنی قلب بھی طاقتور اور نفس بھی طاقتور، نہ مندر میں سکون نہ مسجد میں، کبھی سینما میں کبھی مزار میں، کبھی باز گناہ کبھی گناہ۔ ایسے بچوں کو اگر کسی کامل کی صحبت حاصل ہو جائے تو نفس سے جلدی چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے اثرات ہیں، لیکن خود صحیح مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی اقرار زبان ہے، تصدیق قلب کی منزل دور ہے۔ ظاہری طہارت، وضو، نماز، قرات تو مولوی صاحب نے سکھا دیا، لیکن طہارت قلب اور طہارت نفس کے لیے مرشد کامل کو پکڑنا پڑتا ہے۔ ظاہری عبادت اور زبانی کلمے سے مسلمان ہوئے، لیکن جب تک باطن کی صفائی نہ ہوئی، دلوں میں نور نہ آیا، مومن کہلا نہ سکے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اور آپ نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یوں کہو بلکہ اسلام لے آئی۔
تب مومن کہلانے کے مستحق ہوگے جب ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مستند جو ہے وہ آیت ہے جو کہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں پر ارشاد ہے کہ مسلمان اور مومن کا فرق جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، صحیح معنی سے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمیں واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، ذکر قلب کا بھی، اور مسلمان میں اور مومن میں جو ہے وہ فرق بھی واضح طور پر جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ سرکار آگے فرماتے ہیں کہ ظاہری عبادت کا تعلق شریعت سے ہے۔ ہر وقت تلاوت کرنے والے یا نوافل پڑھنے والے، تسبیح گھمانے والے یا ذکر و جسمانی والے، حافظ، عالم، قاری اس مقام شریعت میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ جنت اور حوروں کے طالب ہیں۔ ان کا نفس نہ مرا اور نہ پاک ہوا، البتہ سدھر ضرور گیا۔ ظاہری عبادت ایسی ہے جیسے سانپ سوراخ میں گھسا ہوا ہو اور باہر ڈنڈے مارے جا رہے ہوں اور اسے کچھ خبر نہ ہو، چونکہ شریعت مقام شنید ہے اور اس کا تعلق مقام ناسوت سے ہے، جہاں انسان اور شیاطین اور جنات اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو اس مقام میں خواب، اشارے یا کشف ہونا شروع ہو جائے تو قابل یقین نہیں۔ اس مقام کے عابد و زاہد اور عالم تکبر میں آ جاتے ہیں۔ کوئی مجدد کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی غوث و کتب کا۔ مرزا غلام احمد نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بے شک وہ عابد زاہد تھا، مگر کسی کامل مرشد سے محروم تھا کہ وہ اسے ان الہامات کی پہچان کراتا۔ ترجمہ: اور وہ جس کو گمراہ کرے ہرگز وہ نہ پائے گا ولی مرشد۔ حدیث مبارکہ میں ہے اسی طرح سے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہے۔ آج کل روحانی رسالوں کے ذریعے مراقبہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جس سے کوئی ایک آدھ حقیقت کے علاوہ سب باطل ہے، کیونکہ شریعت مقام مراقبہ نہیں بلکہ مقام خواب ہے۔ مراقبہ اس شخص کے اوپر سے ہی لگتا ہے جو تصفیہ قلب، تزکیہ نفس اور تجلیہ روح کا کوئی مقام حاصل کر چکا ہو۔ یہاں تک کا سٹیج ایک کھچڑی ہے جس میں ایمان کے ساتھ ساتھ تکبر، بغض، حسد اور ہیٹس وغیرہ رہتے ہیں۔ اس درجے کا مسلمان نہ ہی حقیقی مسلمان اور نہ عالم باعمل ہے۔ اس درجہ والوں کی تصانیف اور تلقین بھی مشکوک ہے۔ اس کھچڑی کو الگ اور اصل کو نکالنے کے لیے علم طریقت ہے۔ مرشد کامل اس کے نفس کو پکڑتا ہے اور قلب کو ذکر اللہ سے ذاکر قلبی بناتا ہے۔ ہر وقت قلب کے ذکر سے جو نور بنتا ہے، اس سے قلب قوی ہو جاتا ہے اور باقی لطائف بھی خوراک حاصل کر کے ہمسایہ برائیوں کو جلا دیتے ہیں۔ انہی ذاکرین کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے۔ ترجمہ: وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے جس کا یہ ترجمہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو کہ نوٹ کرنے والا ہے اور قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ارشاد فرما دیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی عالم ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے اگر وہ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، اٹ مینس خرید و فروخت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ روزی روٹی کے لیے، یعنی کہ جو بھی کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں یا ایک ذریعہ معاش ہے جو ہمارا ہمیں جو ہے وہ مطلب کہ روزی حاصل کرنے کے لیے جو بھی معاش کا طریقہ جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے، تو اس کے دوران بھی ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہ بھولے، یہ ایک ایسی عبادت ہے۔ تو وہ لوگ کون سے ہوں گے جو کہ کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خرید و فروخت کر رہے ہیں، یعنی کہ تجارت بھی ہو رہی ہے، کام دھندہ بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے دل بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو وہ ایسی کون سی عبادت ہے کہ وہ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ کا جو ہے وہ ذکر بھی ہو رہا ہے؟ تو یہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ذکر قلب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سورہ نور میں ہے، تو اس چیز کو ہمارے علماء اکرام کو سمجھنا چاہیے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو کہ ذکر قلب کا جو
جو ہے وہ کو ڈینائی کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری بہت بڑی ایک جو ہے وہ جماعت ہے پاکستان کی، یہاں پر میں مینشن کرنا چاہوں گی، سیدی نے کئی بار ان کا جو ہے وہ ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جو ہے وہ دعوت اسلامی والے جو ہیں اور جو مدنی چینل والے، جب ان کے پاس جو ہے وہ گوشے سرکار کا علم گیا، ان تک جو ہے وہ یہ تعلیمات پہنچی، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈینائی کر دیا اس چیز کو۔ انہوں نے کہا کہ ذکر قلب نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ کوئی ذکر وکر نہیں ہوتا ہے، جسٹ عبادات ہیں اور نمازیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو کہ اس طرح سے ہو۔ تو اس چیز کو انہوں نے ڈینائی کر دیا، اور یہ قابل غور چیز ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر قلب کی جو ہے وہ شہادت دی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے تمام علماء کرام اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اس بات کو نہیں مانتے۔ جب ان کا جثہ قلب نوری غذا سے قوی ہو جاتا ہے تو جسم سے سوتے میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ مزارات اور خانہ کعبہ کے گرد منڈلاتا ہے۔ ذاکر خواب میں یہ مقام دیکھتا ہے، اس ذکر سے جو جثہ نکلا ہے اس کو قرآن مجید نے قلب سلیم اور اس سے آگے کا قلب منیب اور انتہائی درجے والے کو قلب شہید کا خطاب دیا۔ اس کے برعکس جس کے لطیفہ نفس ناری قوی ہوتے ہیں وہ بھی سوتے میں باہر نکل جاتے ہیں، تو گندی سوسائٹیوں یا جنات کی محفلوں میں گھومتے ہیں۔ لطیفہ قلب کے بعد ذاکر کی روح ذکر اللہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ساتوں لطائف اپنے اپنے مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنی ہمسایہ برائیوں کو ذکر کی گرمی سے جلا دیتے ہیں۔ آخر نفس بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کی 4 حالتیں بدلتی ہیں، اور ہر ایک حالت سے ایک جثہ باہر آتا ہے، یعنی کہ نفس امارہ، لوامہ، الہامہ، مطمئنہ اور لطیفہ نفس سے 4 جثے اور لطیفہ قلب سے 3 جثے اور 2 روحیں جمادی اور نباتی انسان کے جسم سے باہر نکل جاتی ہیں۔ یہ 9 جثے اسی سالک کے ہم شکل ہوتے ہیں۔ کوئی کسی مزار پر یا محفل میں جا کر ان کی پناہ میں ذکر و فکر سے پروان چڑھتے ہیں، جن کا ثواب ذاکر کو ہی ملتا ہے۔ ادھر سالک کے مقامی لطائف اس کے جسم کو پاک صاف کر دیتے ہیں، تب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح برو پیش کیے جاتے ہیں۔ سالک مراقبے یا کشف کی حالت میں اپنے آپ کو اس محفل میں دیکھتا ہے، اس وقت اسے مرتبہ ارشاد حاصل ہو جاتا ہے، اگر وہ علم ظاہری میں عالم نہ تھا تو درویش کا رتبہ ملا، اور اگر علم ظاہری میں عالم تھا تو مجدد، امام یا غوث و قطب کا درجہ ملا، تب وہ عالم باعمل کہلایا۔ اور کسی کو رجال الغیب کا درجہ ملا۔ رجال الغیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری محکمے کے افراد ہوتے ہیں، جو ظاہری جسم سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس راہ طریقت میں جب سالک کا قلب اور اندام پاک ہونا شروع ہوتے ہیں تو ابتدا میں سچے خواب آتے ہیں، بعد میں مراقبہ لگتا ہے، اور پھر ہوش و حواس میں کشف کے ذریعے اہل ممات سے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر حقیقت و معرفت کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کے منہ سے جو کلمہ نکلا بحکم خداوندی نکلا۔ پھر انہی کے لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یعنی ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 ہے۔ اور جب ایسا سالک مرتا ہے تو اس کی انسانی روح عالم برزخ میں مقام علین میں چلی جاتی ہے، اور یہی جثے اس کی قبر میں رہتے ہیں جو لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد آیا ہے، ترجمہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں یہ جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات شہیدوں کے لیے ہے، لیکن یہ لوگ شہید اکبر کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری عمر اپنے نفسوں سے جہاد کیا۔
सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छा और कीमती नॉलेज जो है वो आज की वीडियो में हम लोगों ने सरकार की किताब में नारे नूर से जो है वो हमने इनके स्टार्टिंग पेजेस जो हैं वो उसमें से जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह सुबह जो है वो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँगी और सुबह आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड करूँगी, जो कि आगे बहुत ही मुफीद बातें जो है वो सरकार ने इरशाद फरमाई हैं, जिसका सुनना पढ़ना हम सब पर जो है वो फ़र्ज़ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। बोलने में और वीडियो को आप तक पहुंचाने में कोई गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। दुआ करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि कोई भी देखने वाला जो है उसका दिल अल्लाह के नाम से खाली ना हो। हम सब के दिलों पर सरकार अपनी बातनी नज़र और बातनी तवज्जो फरमाएँ और हमारे दिलों को अल्लाह के नाम के नूर से जो है वो रोशन फरमा दें। आमीन सुम आमीन। घोर शाही मरहबा।